اب آپ چاہیں تو ہم سے اپنی کتاب کی آڈیو بک بنوا کر دنیا میں موجود ہزاروں سامعین تک اپنی کتاب پہنچا سکتے ہیں۔ زیادہ جانکاری کے لیے نیچے دیے گئے میل آئی ڈی پر ہم سے رابطہ کریں۔ شکریہ۔ سعادت حسن منٹو کی کہانی پیرن۔ یہ اس زمانے کی بات ہے جب میں بے حد مفلس تھا۔ بمبئی میں 9 روپے ماہوار کی ایک کھولی میں رہتا تھا جس میں پانی کا نل تھا نہ بجلی۔ ایک نہایت ہی غلیظ کوٹری تھی جس کی چھت پر سے ہزارہا کھٹمل میرے اوپر گرا کرتے تھے۔ چوہوں کی بھی کافی بہتات تھی۔ اتنے بڑے چوہے میں نے پھر کبھی نہیں دیکھے۔ بلیاں ان سے ڈرتی تھیں۔ چالی یعنی بلڈنگ میں صرف ایک غسل خانہ تھا جس کے دروازے کی کنڈی ٹوٹی ہوئی تھی۔ صبح سویرے چالی کی عورتیں پانی بھرنے کے لیے اس غسل خانے میں جمع ہو جاتی تھیں۔ یہودی، مراٹھی، گجراتی، کرسچن، بھانت بھانت کی عورتیں۔ میرا یہ معمول تھا کہ ان عورتوں کے اجتماع سے بہت پہلے غسل خانے میں جاتا، دروازہ بھیڑتا اور نہانا شروع کر دیتا۔ ایک روز میں دیر سے اٹھا، غسل خانے میں پہنچ کر نہانا شروع کیا تو تھوڑی دیر کے بعد کھٹ سے دروازہ کھلا۔ میری پڑوسن تھی، بغل میں گاگر دبائے۔ اس نے معلوم نہیں کیوں ایک لہجے کے لیے مجھے غور سے دیکھا، پھر ایک دم پلٹی۔ گاگر اس کی بغل سے پھسلی اور فرش پر لڑکنے لگی۔ ایسے بھاگی جیسے کوئی شیر اس کا تعاقب کر رہا ہے۔ میں بہت ہنسا، اٹھ کر دروازہ بند کیا اور نہانا شروع کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دروازہ کھلا۔ برج موہن تھا۔ میں نہا کے فارغ ہو چکا تھا اور کپڑے پہن رہا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، بھائی منٹو، آج اتوار ہے۔ مجھے یاد آ گیا کہ برج موہن کو باندرا جانا تھا اپنی دوست پیرن سے ملنے کے لیے۔ وہ ہر اتوار کو اس سے ملنے جاتا تھا۔ وہ ایک معمولی شکل و صورت کی پارسی لڑکی تھی جس سے برج موہن کا معاشقہ قریباً 3 برس سے چل رہا تھا۔ ہر اتوار کو برج موہن مجھ سے 8 آنے ٹرین کے کرائے کے لیے لیتا۔ پیرن کے گھر پہنچتا، دونوں آدھ گھنٹے تک آپس میں باتیں کرتے۔ برج موہن السٹریٹڈ ویکلی کے کراس ورڈ پزل کے حل اس کو دیتا اور چلا آتا۔ وہ بیکار تھا، سارا دن سر نوڑھائے یہ پزل اپنی دوست پیرن کے لیے حل کرتا رہتا۔ اس کو چھوٹے چھوٹے کئی انعام مل چکے تھے مگر وہ سب پیرن نے وصول کیے تھے۔ برج موہن نے ان میں سے ایک دمڑی بھی اس سے نہ مانگی تھی۔ برج موہن کے پاس پیرن کی بے شمار تصویریں تھیں، شلوار قمیص میں، چست پاجامے میں، ساڑھی میں، فراک میں، بیدنگ کاسٹیوم میں، فینسی ڈریس میں، غالباً 100 سے اوپر ہوں گی۔ پیرن قطعی خوبصورت نہیں تھی، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بہت ہی ادنا شکل و صورت کی تھی، لیکن میں نے اپنی اس رائے کا اظہار برج موہن سے کبھی نہیں کیا تھا۔ میں نے پیرن کے متعلق کبھی کچھ پوچھا ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے، کیا کرتی ہے، برج موہن سے اس کی ملاقات کیسے ہوئی، عشق کی ابتدا کیوں کر ہوئی، کیا وہ اس سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ برج موہن نے بھی اس کے بارے میں مجھ سے کبھی بات چیت نہ کی تھی۔ بس ہر اتوار کو وہ ناشتے کے بعد مجھ سے 8 آنے کرائے کے لیتا اور اس سے ملنے کے لیے باندرا روانہ ہو جاتا اور دوپہر تک لوٹ آتا۔ میں نے کھولی میں جا کر اس کو 8 آنے دیے، وہ چلا گیا۔ دوپہر کو لوٹا تو اس نے خلاف معمول مجھ سے کہا، آج معاملہ ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، کون سا معاملہ؟ مجھے معلوم نہیں تھا کہ وہ کس معاملے کی بات کر رہا ہے۔ برج موہن نے جیسے اس کے سینے کا بوجھ ہلکا ہو گیا ہو مجھ سے کہا، پیرن سے آج 2 ٹک فیصلہ ہو گیا ہے۔ میں نے اس سے کہا، جب بھی تم سے ملنا شروع کرتا ہوں مجھے کوئی کام نہیں ملتا، تم بہت منحوس ہو۔ اس نے کہا، بہتر ہے ملنا چھوڑ دو، دیکھوں گی تمہیں کیسے کام ملتا ہے۔ میں منحوس ہوں مگر تم اول درجے کے نکھٹو اور کام چور ہو۔ سو اب یہ قصہ ختم ہو گیا ہے اور میرا خیال ہے انشاءاللہ کل ہی مجھے کام مل جائے گا۔ صبح تم مجھے 4 آنے دینا، میں سیٹھ نانو بھائی سے ملوں گا، وہ مجھے ضرور اپنا اسسٹنٹ رکھ لے گا۔ یہ سیٹھ نانو بھائی جو فلم ڈائریکٹر تھا متعدد مرتبہ برج موہن کو ملازمت دینے سے انکار کر چکا تھا کیونکہ اس کا بھی پیرن کی طرح یہی خیال تھا کہ وہ کام چور اور نکما ہے۔ لیکن دوسرے روز جب برج موہن مجھ سے 4 آنے لے کر گیا تو دوپہر کو اس نے مجھے یہ خوشخبری سنائی کہ سیٹھ نانو بھائی نے بہت خوش ہو کر اسے 250 روپے ماہوار پر ملازم رکھ لیا ہے۔ کانٹریکٹ 1 برس کا ہے جس پر دستخط ہو چکے ہیں۔ پھر اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر 100 روپے نکالے اور مجھے دکھائے، یہ ایڈوانس ہے۔ جی تو میرا چاہتا ہے کہ کانٹریکٹ اور 100 روپے لے کر باندرا روانہ ہو جاؤں اور پیرن سے کہوں کہ لو دیکھو مجھے کام مل گیا ہے، لیکن ڈر ہے کہ نانو بھائی مجھے فوراً جواب دے دے گا۔ میرے ساتھ ایک نہیں کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، ادھر ملازمت ملی، ادھر پیرن سے ملاقات ہوئی، معاملہ صاف، کسی نہ کسی بہانے مجھے نکال باہر کیا گیا۔ خدا معلوم اس لڑکی میں یہ نحوست کہاں سے آ گئی۔ اب میں کم از کم 1 برس تک اس کا منہ نہیں دیکھوں گا۔ میرے پاس کپڑے بہت کم رہ گئے ہیں، 1 برس لگا کر کچھ بنوا لوں تو پھر دیکھا جائے گا۔
6 महीने गुजर गए। ब्रिज मोहन बराबर काम पर जा रहा था। उसने कई नए कपड़े बनवा लिए थे, 1 दर्जन रुमाल भी खरीद लिए थे। अब वो तमाम चीज़ें उसके पास थीं जो एक कुंवारे आदमी के आराम व आसाइश के लिए ज़रूरी होती हैं। एक रोज़ वो स्टूडियो गया हुआ था कि उसके नाम एक ख़त आया। शाम को जब वो लौटा तो मैं उसे ये ख़त देना भूल गया। सुबह नाश्ते पर मुझे याद आया तो मैंने एक ख़त उसके हवाले कर दिया। लिफाफा पकड़ते ही वो ज़ोर से चीखा, लानत! मैंने पूछा, क्या हुआ? वही पीरन, अच्छी भली जिंदगी गुजर रही थी। ये कहकर उसने चम्मच से लिफाफा खोला, खत का कागज़ निकाला और मुझसे कहा, वही कमबख्त है। मैं कभी उसकी हैंड राइटिंग भूल सकता हूँ? मैंने पूछा, क्या लिखती है? मेरा सर। कहती है मुझसे इस इतवार को ज़रूर मिलो, तुमसे कुछ कहना है। ये कहकर ब्रिज मोहन ने ख़त लिफाफे में डाला और जेब में रख लिया। लो भाई मंटो, नौकरी से इंशाअल्लाह कल ही जवाब मिल जाएगा। क्या बकवास करते हो? नहीं मंटो, तुम देख लेना, कल इतवार है। सेठ नानू भाई को ज़रूर मुझसे कोई ना कोई शिकायत पैदा होगी और वो मुझे फ़ौरन निकाल बाहर करेगा। मैंने उससे कहा, अगर तुम्हें इतना यकीन है तो मत जाओ उससे मिलने। ये नहीं हो सकता, वो बुलाए तो मुझे जाना ही पड़ता है। क्यों? मुलाजमत करते करते कुछ मैं भी उकता चुका हूँ, 6 महीने से ऊपर हो गए हैं। ये कहकर वो मुस्कुराया और चला गया। दूसरे रोज़ नाश्ता करके वो बांद्रा चला गया। पीरन से मुलाकात करके लौटा तो उसने इस मुलाकात के बारे में कोई बात न की। मैंने उससे पूछा, मिल आए अपने मनहूस सितारे से? हाँ भाई, उससे कह दिया कि मुलाजमत से बहुत जल्द जवाब मिल जाएगा। ये कहकर वो खाट पर से उठा, चलो आओ खाना खाएं। हम दोनों ने हाजी के होटल में खाना खाया। इस दौरान में पीरन की कोई बात ना हुई। रात को सोने से पहले उसने सिर्फ इतना कहा, अब देखिए कल क्या गुल खिलता है। मेरा ख्याल था कि कुछ भी नहीं होगा, मगर दूसरे रोज़ ब्रिज मोहन खिलाफे मामूल स्टूडियो से जल्दी लौट आया। मुझसे मिला तो खूब ज़ोर से हंसा। छुट्टी मंटो भाई। मैंने समझा मजाक कर रहा है। हटाओ जी, जो हटना था वो तो हट गया, अब मैं कैसे हटाऊं? सेठ नानू भाई पर टांच आ गई है, स्टूडियो सील हो गया है। मेरी वजह से खामखा बेचारे नानू भाई पर भी आफत आई। ये कहकर ब्रिज मोहन फिर हंसने लगा। मैंने सिर्फ इतना कहा, यह अजीब सिलसिला है, देख लो, इसे कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। ब्रिज मोहन ने सिगरेट सुलगाया और कैमरा उठाकर बाहर घूमने चला गया। ब्रिज मोहन अब बेकार था। जब उसकी जमा पूंजी खत्म हो गई तो उसने हर इतवार को फिर मुझसे बांद्रा जाने के लिए 8 आने मांगने शुरू कर दिए। मुझे अभी तक मालूम नहीं आध पौन घंटे में वो पीरन से क्या बातें करता था। वैसे वो बहुत अच्छी गुफ्तगू करने वाला था, मगर उस लड़की से जिसकी नहूसत का उसको मुकम्मल तौर पर यकीन था, वो किस किस्म की बातें करता था। मैंने एक रोज़ उससे पूछा, ब्रिज, क्या पीरन को भी तुमसे मोहब्बत है? नहीं, वो किसी और से मोहब्बत करती है। तुमसे क्यों मिलती है? इसलिए कि मैं ज़हीन हूँ, उसके भद्दे चेहरे को खूबसूरत बनाकर पेश कर सकता हूँ। उसके लिए क्रॉस वर्ड पजल हल करता हूँ, कभी कभी उसको इनाम भी दिलवा देता हूँ। मंटो, तुम नहीं जानते इन लड़कियों को, मैं खूब पहचानता हूँ इन्हें। जिससे वो मोहब्बत करती हैं उसमें जो कमी है मुझसे मिलकर पूरी कर लेती है। ये कहकर वो मुस्कुराया। बड़ी 420 है। मैंने कदरे हैरत से पूछा, मगर तुम क्यों उससे मिलते हो? ब्रिज मोहन हंसा। चश्मे के पीछे अपनी आंखें सिकोड़कर उसने कहा, मुझे मज़ा आता है। किस बात का? उसकी नहूसत का। मैं उसका इम्तिहान ले रहा हूँ, उसकी नहूसत का इम्तिहान। ये नहूसत अपने इम्तिहान में पूरी उतरी है। मैंने जब भी उससे मिलना शुरू किया मुझे अपने काम से जवाब मिला। अब मेरी ये ख्वाहिश है कि उसके मनहूस असर को चकमा दे जाऊं। मैंने उससे पूछा, क्या मतलब? ब्रिज मोहन ने बड़ी संजीदगी से कहा, मेरा जी चाहता है कि मुलाजमत से जवाब मिलने से पहले मुलाजमत से अलहदा हो जाऊं, यानी खुद अपने आका को जवाब दे दूं। उससे बाद में कहूं, जनाब, मुझे मालूम था कि आप मुझे बरतरफ करने वाले हैं, इसलिए मैंने आपको जहमत ना दी और ख़ुद अलहदा हो गया, और आप मुझे बरतरफ नहीं कर रहे थे। ये मेरी दोस्त पीरन थी जिसकी नाक कैमरे में इस तरह घुसती है जैसे तीर। ब्रिज मोहन मुस्कुराया। ये मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश है, देखो पूरी होती है या नहीं। मैंने कहा, अजीब व गरीब ख्वाहिश है। मेरी हर चीज़ अजीब व गरीब होती है। पिछले इतवार मैंने पीरन के उस दोस्त के लिए जिससे वो मोहब्बत करती है एक फ़ोटो तैयार करके दिया। उल्लू की दुम उसे कंपटीशन में भेजेगा, यकीनी तौर पर इनाम मिलेगा उसे। ये कहकर वो मुस्कुराया। ब्रिज मोहन वाकई अजीब व गरीब आदमी था। वो पीरन के दोस्त को कई बार फ़ोटो तैयार करके दे चुका था। इलस्ट्रेटेड वीकली में ये फ़ोटो उसके नाम से छपते थे और पीरन बहुत खुश होती थी। ब्रिज मोहन उनको देखता था तो मुस्कुरा देता था। वो पीरन के दोस्त की शक्ल सूरत से ना आशना था। पीरन ने ब्रिज मोहन से उसकी मुलाकात तक ना कराई थी, सिर्फ इतना बताया था कि वो किसी मिल में काम करता है और बहुत खूबसूरत है। एक इतवार ब्रिज बांद्रा से वापस आया तो उसने मुझसे कहा,
لو بھائی منٹو، آج معاملہ ختم ہو گیا۔ میں نے اس سے پوچھا، پیرن والا؟ ہاں بھائی، کپڑے ختم ہو رہے تھے، میں نے سوچا کہ یہ سلسلہ ختم کروں۔ اب انشاءاللہ دنوں ہی میں کوئی نہ کوئی ملازمت مل جائے گی۔ میرا خیال ہے سیٹھ نیاز علی سے ملوں، اس نے ایک فلم بنانے کا اعلان کیا ہے، کل ہی جاؤں گا۔ تم یار ذرا اس کے دفتر کا پتہ لگا لینا۔ میں نے اس کے دفتر کا نیا قانون ایک دوست سے پوچھ کر برج موہن کو بتا دیا۔ وہ دوسرے روز وہاں گیا، شام کو لوٹا۔ اس کے مطمئن چہرے پر مسکراہٹ تھی۔ لو بھائی منٹو، یہ کہہ کر اس نے جیب سے ٹائپ شدہ کاغذ نکالا اور میری طرف پھینک دیا۔ ایک پکچر کانٹریکٹ، تنخواہ 200 روپے ماہوار، کم ہے لیکن سیٹھ نیاز علی نے کہا ہے بڑھا دوں گا۔ ٹھیک ہے، میں ہنسا۔ اب پیرن سے کب ملو گے؟ برج موہن مسکرایا۔ کب ملوں گا؟ میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ مجھے اس سے کب ملنا چاہیے۔ منٹو یار، میں نے تم سے کہا تھا کہ ایک میری چھوٹی سی خواہش ہے، بس وہ پوری ہو جائے۔ میرا خیال ہے مجھے اتنی جلدی نہیں کرنی چاہیے۔ ذرا میرے 3-4 جوڑے بن جائیں۔ 50 روپے ایڈوانس لے آیا ہوں، 25 تم رکھ لو۔ 25 میں نے لے لیے۔ ہوٹل والے کا قرض تھا جو فوراً چکا دیا گیا۔ ہمارے دن بڑی خوشحالی میں گزرنے لگے۔ 100 روپیہ ماہوار میں کما لیتا تھا، 200 روپے ماہانہ برج موہن لے آتا تھا۔ بڑے عیش تھے۔ 5 مہینے گزر گئے کہ اچانک ایک روز پیرن کا خط برج موہن کو موصول ہوا۔ لو بھائی منٹو، اسرائیل صاحب تشریف لے آئے۔ صحیح بات ہے کہ میں نے اس وقت خط دیکھ کر خوفزا محسوس کیا، مگر برج موہن نے مسکراتے ہوئے لفافہ چاک کیا، خط کا کاغذ نکال کر پڑھا۔ بالکل مختصر تحریر تھی۔ میں نے برج سے پوچھا، کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں اتوار کو مجھ سے ضرور ملو، ایک اشد ضروری کام ہے۔ برج موہن نے خط لفافے میں واپس ڈال کر اپنی جیب میں رکھ لیا۔ میں نے اس سے پوچھا، جاؤ گے؟ جانا ہی پڑے گا۔ پھر اس نے یہ فلمی گیت گانا شروع کر دیا، مت بھول مسافر تجھے جانا ہی پڑے گا۔ میں نے اس سے کہا، برج مت جاؤ اس سے ملنے، بڑے اچھے دن گزر رہے ہیں ہمارے، تم نہیں جانتے میں خدا معلوم کس طرح تمہیں آٹھانے دیا کرتا تھا۔ برج موہن مسکرایا، مجھے سب معلوم ہے، لیکن افسوس ہے کہ اب وہ دن پھر آنے والے ہیں جب تم خدا معلوم کس طرح مجھے ہر اتوار 8 آنے دیا کرو گے۔ اتوار کو برج پیرن سے ملنے باندرا گیا۔ واپس آیا تو اس نے مجھ سے صرف اتنا کہا۔ میں نے اس سے کہا، یہ 12ویں مرتبہ ہے کہ مجھے تمہاری نحوست کی وجہ سے برطرف ہونا پڑے گا، تم پر رحمت ہو زرتشت کی۔ میں نے پوچھا، اس نے یہ سن کر کچھ کہا؟ برج نے جواب دیا، فقط یہ، تم سلی ایڈیٹ ہو۔ تم ہو؟ 100%۔ یہ کہہ کر برج ہنسا۔ اب میں کل صبح دفتر جاتے ہی استعفیٰ پیش کر دینے والا ہوں، میں نے وہیں پیرن کے ہاں لکھ دیا تھا۔ برج موہن نے مجھے استعفے کا کاغذ دکھایا۔ دوسرے روز خلاف معمول اس نے جلدی جلدی ناشتہ کیا اور دفتر روانہ ہو گیا۔ شام کو لوٹا تو اس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ اس نے مجھ سے کوئی بات نہ کی۔ مجھے یہ بالآخر اس سے پوچھنا پڑا، کیوں برج، کیا ہوا؟ اس نے بڑی نا امیدی سے سر ہلایا۔ کچھ نہیں یار، سارا قصہ ہی ختم ہو گیا۔ کیا مطلب؟ میں نے سیٹھ نیاز علی کو اپنا استعفیٰ پیش کیا تو اس نے مسکرا کر مجھے ایک آفیشیل خط دیا۔ اس میں لکھا تھا کہ میری تنخواہ پچھلے مہینے سے 200 کے بجائے 300 روپے ماہوار کر دی گئی ہے۔ پیرن سے برج موہن کی دلچسپی ختم ہو گئی۔ اس نے مجھ سے ایک روز کہا، پیرن کی نحوست ختم ہونے کے ساتھ ہی وہ بھی ختم ہو گئی اور میرا ایک نہایت دلچسپ مشغلہ بھی ختم ہو گیا۔ اب کون مجھے بیکار رکھنے کا معجب ہوگا؟